حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہشت گردوں نے آج کی زبان میں گھیرے میں لے لیا، تو صحابہ نے آ کے عرض کی کہ آپ اجازت دیں ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ 300-400 تھے، زیادہ نہیں تھے، تو مدینے والے ان کو کافی تھے۔ انہوں نے کہا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور مجھے امیر مانتا ہے اپنی تلواریں نیچے کر لو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں امت محمد میں وہ پہلا بنوں جس کی وجہ سے امت آپس میں لڑی ہو، میں نہیں چاہتا ہوں۔ ان کو موت نظر آ رہی تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسن حسین علیہ السلام کو دروازے پر پیرے پہ کھڑا کر دیا، تو وہ پیچھے سے دیوار توڑ کے اندر آ گئے۔ تو اس رات آپ نے خواب دیکھا، 3 دن سے پانی بند کیا ہوا تھا ان کو، 3 دن سے دیکھا کہ ابو بکر، عمر اور اللہ کے نبی کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عثمان تیرا پانی بند کر دیا ہے، کا ہاتھ آگے کرو۔ انہوں نے ایسے ہاتھ کی تو آپ نے ڈول سے پانی ڈالا، تو آپ نے پینا شروع کیا۔ پیتے پیتے کہتے میرا پورا میری پسلیاں نکل آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان کیا چاہتے ہو، تو تمہاری مدد بھیج دوں یا آج روزہ میرے پاس افطار کرو گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے مدد نہیں چاہیے، میں روزہ آپ کے پاس افطار کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، تو آپ نے پھر سحری میں روزہ رکھا۔ تو ایک صحابی ملنے آیا تو کہا ادھر آؤ، ہاتھ پکڑاؤ، سینے پہ رکھ، کہا دیکھو ٹھنڈک ہے؟ کہنے لگا یہ ہے۔ کہ یہ میرے نبی نے مجھے پانی پلایا ہے جس کی ٹھنڈک ابھی تک میرے سینے میں ہے۔ اور اس دن پھر آپ نے عام طور پہ تو تہمت باندھی جاتی تھی چادر، تو آپ نے شلوار باندھی کہ آج میری شہادت ہے، تو اور روزہ رکھا اور قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ پھر عبداللہ بن سبا کی یہ ساری تھی تحریک۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر، اسما بنت امیس کے بیٹے، سب سے پہلے انہوں نے آ کے ایسے داڑھی پکڑی۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا بیٹا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا۔ تو پھر وہ اسی بات پر ہی شرما کے باہر نکل گئے، پھر انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ پھر مالک اشتر اور مصری یہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے بہت بے دردی سے ان کے جسم پہ چڑھ کے سینے میں نیزے مارے، اور جب پہلا وار کیا نا تو خون کا چھینٹے اڑے، اور قرآن کھلا ہوا تھا تو اس آیت پہ جا کے گرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو کافی ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کے قتل میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے کوئی بھی اپنی موت نہیں مرا، سب قتل ہوئے۔ تو اس دن بھی حضرت عثمان نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور وہ اللہ کے نبی کی بات کہ میں آپ کے پاس افطار کرنا چاہتا ہوں، اس دن شہید ہو گئے۔ تو روزہ جن لوگ اللہ کے نبی پیر اور جمعرات یہ 2 روزے جب سفر میں نہیں ہوتے تھے مدینے میں مستقل رکھتے تھے، اور کبھی چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 روزے مستقل رکھتے تھے۔ اور جب میرے سر میں درد نہیں تھا تو میں بہت کثرت سے روزے رکھتا تھا، چونکہ ایک تو مجھے بھوک نہیں لگتی تھی، دوسرا پیاس بھی نہیں لگتی تھی قدرتی، تو وہ کوئی بزرگی نہیں تھی۔ میں سخت گرمی میں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے 3 سال ہماری کپاس بارش سے تباہ ہوگی، 3 سال مسلسل۔ تو چوتھے سال مجھے رائیونڈ سے 4 مہینے کی چھٹی ملی تو میں گھر آیا ہوا تھا،
تو میں نے ابا جی رحمۃ اللہ سے کہا کہ اس دفعہ کپاس میں کاشت کر رہا ہوں، چونکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت دیا، لیکن ہمارا تاجروں کی طرح بینک بیلنس نہیں ہوتا، ہمارا جو آتا ہے، میرے والد بھی سخی تھے، سب لگا دیتے تھے، آگے اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، تو ابا جی نے کہا ٹھیک ہے کرواؤ۔ اب مجھے ڈر تھا کہ اس سال بھی اگر ہماری کراپ فصل فیل ہو گئی ہمیں زمین بیچنی پڑے گی قرضہ ادا کرنے کے، 3 سال سے تھے۔ تو میں روزہ رکھ کے جون کے مہینے، مئی کے آخر میں کپاس کاشت ہوتی تھی، چادر تر کر کے، اب 15 ایکڑ کے پلاٹ تھے، ایک پلاٹ 15 ایکڑ کا، دوسرا 15 ایکڑ کا، اس طرح۔ تو جب کپاس کی ڈرل چلتی تھی تو کہیں جا کر دانے اور ٹیوب میں بلاک ہو جاتے تھے، تو پھر اس کو سوٹی مار کے کھولنا پڑتا تھا۔ تو میں اپنے نوکروں پہ اعتماد نہیں کرتا تھا، 15 ایکڑ روزے کے ساتھ میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگتا تھا اور ایسے سوٹی مارتا تھا، میرے جو نوکر تھے وہ ایک چکر لگاتے اور جا کے لسی کے 2 گلاس پیتے، اور میں وہی گیلی چادر اوپر کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو بتا تو یہ رہا تھا کہ میں جب یہ میرے سر درد کا مسئلہ نہیں تھا اور عمر بھی اتنی زیادہ آگے نہیں گئی تھی، اللہ نے مجھے روزے کا بڑا شوق دیا، میں روزے رکھتا تھا۔ جب گھر میں ہوتا تھا تو میں کسی نوکر کو اٹھاتا نہ بیوی کو اٹھاتا، پرائیویٹ کی تربیت تھی، خود ہی سیری تیار کرتا کھا کے، اور جہاں میرے کام اٹکتے تھے میں روزے رکھتا تھا، اور اللہ میرا کام ایسے چٹکیوں میں کر دیتا تھا۔ تو میں آج کے اس مضمون میں یہ اپنے بچوں کو، بھائی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اٹکتے ہم کہتے ہیں کہ تو پیسہ کتھوں آوے، پیسہ کتھوں لویے، سفارش کنوں کریے، گل کے نال کریے، کرو یہ بھی کرو، یہ منع نہیں ہے کہ روزے رکھو، نفل پڑھو۔ ساری زندگی اللہ نے مجھے ان گناہگار آنکھوں سے دکھایا ہے کہ جہاں میرے کام پھنستے تھے میں روزے رکھتا تھا، اللہ میرے لیے راستے کھول دیتا تھا۔ تو روزے کو وسیلہ بناؤ، نماز کو وسیلہ بناؤ، سچ بولنے کو وسیلہ بناؤ، محبت کو، سخاوت کو وسیلہ بناؤ، یہ اصل وسیلہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو یہ روزہ ہماری دنیا کے لیے بھی ہے اور یہ روزہ ہماری آخرت کے لیے بھی ہے۔ تو کوشش کرو کہ پیر جمعرات یا 13، 14، 15 چاند کی روزے رکھو، اللہ کو بہت پیار ہے روزہ رکھنے والوں سے۔ اللہ ہمارا اب یہ عشرہ پچھلا جو ہو گیا قبول فرمائے، اور یہ عشرہ ہمارا عشرہ یعنی 10 دن، پچھلی 10 دن اللہ ہمارے قبول فرمائے، تراویح قبول فرمائے، جو عمرہ کر رہے ہیں ان کے عمرے قبول فرمائے، اور یہ اگلے 10 دن میں اپنی بخشش سے ہمیں نوازے۔ نماز کے بعد جو سب سے اہم عمل ہے وہ روزہ ہے۔ یمامہ کی جنگ ہو رہی تھی، اور یہ صدیقی دور کی سب سے خوفناک جنگ ہے۔ جھنڈا اٹھایا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے مہاجرین کو تھوڑا سنبھالا دیا، اور لڑتے 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 زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ جب وہ پانی پلانے والا آیا تو فرمایا پانی ڈھال میں ڈال دے، میرا روزہ ہے، اگر میں شام تک زندہ رہا تو میں افطار کر لوں گا، ورنہ میں جنت میں جا کے اللہ کے نبی کے پاس افطار کروں گا۔ سبحان، کیسے لوگ تھے۔ حضرت حبیب بن زید کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا مسلمہ کذاب کے پاس کہ دعوت دو اس کو کہ توبہ کرے اور میری بیعت کرے۔ تو اس نے حضرت حبیب کو پکڑوایا اور فرمایا محمد اللہ کا رسول ہیں؟ میں لگے ہیں، تو میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں سنتا نہیں۔ تو نے خنجر سے گوشت اتارنا شروع کیا، اس طرح بوٹیاں اتارنا شروع کی۔ کس قدر دکھ اور درد والی موت آئی، اتنی دردناک موت آئی۔ اس کو جب حضرت ام عمارہ نے سنا
تو ان کا ایک جملہ ہے تاریخی، لہذا الیوم ارضعتہ وعند اللہ احتسبتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا۔ تیسرے تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ خنجر نکالا ہوا تھا جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، تو دلی دل میں وہ کہہ رہے تھے یا اللہ آج مسلمہ میرے ہاتھوں مروا دے تو حمزہ کا داغ میرے دامن سے دھل جائے گا۔ تو یہ جب اس فاصلے پر پہنچے جس پر یہ اپنا وہ برچھا پھینکا کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں سے اللہ کا نام لے کر برچھا پھینکا، تو جا کے سیدھا وہیں لگا جہاں حضرت حمزہ کو لگا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہشت گردوں نے آج کی زبان میں گھیرے میں لے لیا، روزہ رکھا اور قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ پھر مالک اشتر مصری یہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے بہت بے دردی سے ان کے جسم پہ چڑھ کے سینے میں نیزے مارے، تو خون کا چھینٹے اڑے اور قرآن کھلا ہوا تھا، تو اس آیت پہ جا کے گرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو کافی ہو جائے۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پوری دنیا میں جہاں بھی میرے دوست احباب بھائی بہن بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں چھوٹے بڑے مسلم نان مسلم جو بھی سن رہے ہیں، سب کے لیے میرا محبت کا پیغام ہے۔ اور رمضان کے پہلے 10 دن پورے ہو چکے ہیں۔ ہمارے نبی نے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ اس کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ پھر آج 11واں روزہ ہے، تو دوسرے 10 دن میں پھر مغفرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، قبر کے عذاب سے آزاد فرماتا ہے، اور گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر تیسرے 10 دن کو آپ نے جہنم سے نجات کا قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ آخری 10 دن میں لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ جتنے بھی اہل ایمان اس اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پورے رمضان میں بخشش بارش کی طرح برستی ہے۔ 4 آدمی ہیں جو محروم رہتے ہیں، مستقل محروم نہیں، وہ برائی چھوڑ دیں تو وہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ ایک شراب پینے والا جو مستقل شراب کا عادی ہو، آج یہاں چھوڑ دیں، کل اللہ قیامت کے دن وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ جنت میں خود بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ خود پلائے گا جنت کی شراب طہور، پاکیزہ و خوشبودار۔ دوسرا ہے والدین کو بہت زیادہ ذلیل کرنے والا اور ان کو بے عزت کرنے والا اور ان کے دل کو توڑنے والا۔ اور تیسرا ہے رشتہ داروں سے لڑنے والا، خونی رشتے، بھائی بہن چاچے تائے مامے پھوپھی خالہ، یہ جو رشتے ہیں ان سے قطع تعلق رکھنے والا۔ اور چوتھا ہے کسی کے لیے دل میں نفرت پالنے والا، کینہ پالنے والا۔ کینہ کو عربی میں شحن کہتے ہیں۔ تو کینہ یہ ہوتا ہے کہ نفرت بھی ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی ہے۔ تو یہ 4 قسم کے گناہ ہیں۔ کوئی بھی اس میں مبتلا ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے
تو اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ تو پورے رمضان اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، تمہیں خوشخبری ہو۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی کے چاہنے والے بس کر اور واپس ہو۔ تو یہ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہو تو میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش چاہنے والا ہو میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی مانگنے والا ہو میں اس کا چاہا پورا کر دوں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ روزہ ایک نماز کے بعد جو سب سے اہم عمل ہے وہ روزہ ہے۔